ان کے جاتے ہی میں نے فہمیدہ سے پوچھا، اب بتاؤ تمہیں کیسی کار اچھی لگتی ہے؟ میں تمہاری پسند پر ہی لوں گا جو تمہارے استعمال میں رہے گی۔ میری ایک سہیلی ہے، اس کے پاپا نے جاپان سے ایک نئے ماڈل کی کار منگوائی ہے، ٹویوٹا انٹیگرا۔ مجھے بہت پسند آئی ہے، اگر لے سکتے ہیں تو وہی لیجئے گا۔ اس نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا، اچھا ایک کام کرو، اندر سے فون اٹھا لاؤ، میں لندن بات کر لوں۔ وہ تیزی سے اندر گئی اور فون اٹھا لائی۔ اس دور میں آج کی طرح فوراً نمبر نہیں ملتے تھے، گھنٹوں کے بعد رابطہ ہوتا تھا۔ میں نے کوشش شروع کر دی، قسمت نے یاوری کی اور پہلی ہی کوشش کامیاب ٹھہری اور لائن مل گئی۔ فون اٹھایا تھا مسٹر جوین الفارڈ کی سیکرٹری نے۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ مجھے وکیل صاحب سے بات کرنی ہے، فوراً بات کراؤ۔ اس نے لائن ملا دی۔ دوسری طرف میرا وکیل تھا۔ میں نے اسے کہا، سر مجھے 1,00,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، کیا لارڈ کے اکاؤنٹ میں ہے؟ جی ہاں ہے، کتنا نکلوانا ہے؟ مجھے آج ہی بھیج دیں، میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ اس وقت میں پاکستان میں ہوں، اکاؤنٹ نمبر بتا رہا ہوں، اسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ ہو جائے گا، مگر بینک کے ذریعے بھیجا تو کئی دن لگ جائیں گے۔ میں منی چینجر کے ذریعے بھیج دوں گا، آپ وہاں کے بینک کا نمبر اور آئی ڈی کارڈ کا نمبر بتا دیں۔ میں نے ماؤتھ پیس پر ہتھیلی رکھ کر موم سے کہا کہ وہ ابو کا شناختی کارڈ اور چیک بک لے آئیں۔ موم سے پہلے فہمیدہ دوڑ گئی اور لمحوں میں شناختی کارڈ اور چیک بک لے آئی۔ میں نے شناختی کارڈ کا نمبر اور ابو کا اکاؤنٹ نمبر اسے لکھا دیا۔ نمبر لکھنے کے بعد وکیل نے کہا، مسٹر ڈیوڈ، اگر بینک سے ٹرانسفر کروں گا تو کافی دیر ہو جائے گی، کم سے کم 1 ہفتہ۔ ایسا کرتا ہوں کہ کسی منی چینجر سے بات کرتا ہوں، پھر میں آپ کو اسی نمبر پر خبر کر دوں گا۔ فہمیدہ کے چہرے پر جوش تھا، وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، داؤد بھائی، اب میں کالج اسی کار میں جایا کروں گی، میری سہیلیاں دیکھ دیکھ کر جلا کریں گی۔ میری گڑیا، یہ کار میں تمہارے لیے ہی لے رہا ہوں، ابو کے پاس اپنی کار ہے، مجھے کبھی کبھی ہی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے بھی میں تمہارا ہی محتاج رہوں گا، کیونکہ مجھے ابھی تک یہاں کے علاقوں کی پہچان نہیں ہے۔ اگر یاد ہے تو صرف ایک ہی راستہ، یہاں سے ڈیفینس جانے والی سڑک۔ میں نے ہنس کر کہا۔ موم اندر چلی گئی تھی۔ فہمیدہ کچھ قریب آ کر بولی، داؤد بھائی خیریت تو ہے؟ صرف ایک ہی راستہ کیوں یاد ہے؟ کہیں وہ شیطان کی خالہ امبر تو یاد نہیں رہ گئی؟ پھر بڑے زور کا اس نے کہکہا لگایا تھا۔ میں نے اس کے سر پر چپت لگا کر کہا، میں تو اسے تمہاری خالہ زاد سمجھ رہا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ خالہ ہے، رشتہ الٹا کیسے؟ میری بات سن کر اس نے کہکہا لگایا، پھر بولی، ارے آپ نے مجھے شیطان قرار دے دیا؟ اور کیا تم نے شیطانوں والی بات ہی کی ہے؟ ویسے بڑے بھائی سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یہ لو، میں تو جلد سے جلد اس گھر میں بابی لانے کا سوچ رہی ہوں، اور آپ رکھنا ڈال رہے ہیں، اگر وہ اچھی لگی تو میں اسے بھی بابی بنا سکتی ہوں۔ اس کی اس بات نے میرے اندر میٹھی سی چبھن پیدا کر دی تھی۔ بھلے ہی میں نے انگریزوں کے ماحول میں پرورش پائی ہے، لیکن خدا کے فضل سے اپنے اندر کے مشرقی لڑکے کو مار نہیں سکا ہوں۔ امی نے جو تربیت دی ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزار رہا ہوں، خود کو اسی ماحول کا فرد سمجھتا ہوں اور خود کو مشرقی ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ امبر مجھے اچھی لگی تھی۔ اب تک میں لڑکیوں سے دور بھاگتا رہا تھا، جبکہ اب میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ میں بھی میٹھی میٹھی محبت میں پور پور ڈوب جاؤں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کار لینے کے بعد ایک بار اسے سیر کرانے ضرور لے جاؤں گا۔ اچھا یہ بتائیں کب تک رقم آ جائے گی، یعنی کب تک آپ کار لے لیں گے؟ فہمیدہ کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا، ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے کہا ہے کہ وہ جلدی کے لیے منی چینجر کے ذریعے رقم بھیج دے گا، یعنی اسی ہفتے میں رقم آ جائے گی۔ اس ہفتے نہیں، کل تک رقم پہنچ جائے گی۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی پرسوں کار ہمارے دروازے پر ہوگی۔ بالکل، اب ایسا کرو کہ تیار ہو جاؤ، ہم مارکیٹ چلیں گے تاکہ تم کار پسند کر لو۔ سچ؟ امی سن رہی ہیں؟ ہم کار پسند کرنے چل رہے ہیں، آپ چلیں گی؟ اس نے آواز لگائی۔ اس کے جوش و خروش کو دیکھ کر میں خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ اس کی آواز پر موم بھی آ گئی۔ میں نے ان کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں تیار ہو کر آ گئیں۔ ان کے ساتھ میں بھی باہر نکلا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے پوچھا، یہ کاریں ملتی کہاں ہیں؟ طارق روڈ، فہمیدہ نے جواب دیا۔ میں نے ٹیکسی روک کر اسے طارق روڈ جانے کا پوچھا۔ ابتدا میں حیرت ہوئی تھی کہ یہاں ٹیکسی ڈرائیور کی مرضی سے چلتی ہے، انگلینڈ میں پیسنجر کی خواہش پر۔ خیر وہ راضی ہو گیا تو ہم بیٹھ گئے۔ راستے میں موم نے پوچھا، جا تو رہے ہو مگر رقم تو ابھی تک نہیں آئی ہے، کل تک آ جائے گی؟ پھر ابھی تو پے کرنا نہیں ہے، جب ڈیلیوری لیں گے تب پوری پیمنٹ کریں گے، اس وقت تو ٹوکن منی دینا ہے جو میں بآسانی دے سکتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر بتایا، 1,00,000 کے تو ٹریولرز چیک پڑے ہیں، کچھ کیش بھی ہے، بس یہی روک دو۔ فہمیدہ بولی تو ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ ہم نیچے اترے۔ میں نے کرایہ دے کر فہمیدہ سے پوچھا، شو روم کدھر ہے؟
یہ جو سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں، اس نے اشارے سے بتایا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ دکانیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، مگر ان کے سامنے روڈ پر بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے ایک کے بعد ایک کئی شو روم کو دیکھ لیا، مگر انٹنگرا کہیں دکھائی نہیں دی۔ مجھے مایوسی ہو رہی تھی۔ فمیدہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ کسی دوسرے ماڈل پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ موم کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک دکان میں وائٹ کلر کی انٹینگرا نظر آ گئی۔ فمیدہ بھی اسی کلر کا کہہ رہی تھی۔ صرف 2 دن قبل وہ پاکستان لائی گئی تھی۔ شو روم کے مالک نے کہا کہ وہ 1 دن میں کاغذات تیار کرا دے گا۔ میں نے معاملات طے کر کے ایڈوانس میں 20,000 روپے دے دیے۔ اس وقت فہمیدہ کی خوشی دیدنی تھی، وہ کھلی پڑ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں شاپنگ کے لیے نزدیکی جگہ کون سی ہے؟ کچھ لیں گے کیا؟ اس نے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، میں نے مسکرا کر کہا۔ برابر میں ہی شاپنگ ایریا ہے، کہہ کر اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں اس کے ساتھ گلیوں گلیوں ہوتا ہوا جس سڑک پر پہنچا وہ دکانوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں کی دکانیں مجھے بھی پسند آئیں۔ میں نے فمیدہ سے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے خریداری کر سکتی ہے۔ اسے تو گویا اجازت کی ضرورت تھی۔ اس نے اتنی خریداری کر لی جیسے اسے پھر موقع نہیں ملے گا۔ ایک کے بعد ایک چیز پسند کرتی گئی اور میں بل دیتا گیا۔ جلد ہی وہ وقت آ گیا کہ شاپر تھامنے کے لیے ہاتھوں میں جگہ نہیں رہی، مگر اس کی خواہش ختم نہ ہو کر دی۔ بالآخر موم کو مداخلت کرنا پڑی۔ وہ بول اٹھی، کیا آج کے بعد بازار نہیں آنا ہے جو اس طرح باولی ہو رہی ہو؟ ماں کی جھڑکی پر وہ واپسی کے لیے راضی ہوئی۔ ہم سب لدے پھندے گھر پہنچے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی موم نے کہا، اف، اس لڑکی نے تو آج حد ہی کر دی، اتنی خریداری۔ نہیں موم، آج میں اتنا خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ میری برسوں کی آرزو پوری ہوئی ہے۔ میں جلدی سے بولا، روپے لٹانے کی آرزو؟ فمیدہ جو شاپرز چیک کر رہی تھی ہنستے ہوئے بولی، نہیں میری گڑیا، لندن میں جب کسی بھائی کو اپنی بہن کے ساتھ خریداری کرتے دیکھتا تھا تو میرا دل کچوٹ کر رہ جاتا تھا کہ کاش میری بھی بہن ہوتی۔ وہ خواہش آج پوری ہوئی ہے۔ میرے لہجے میں چھپے درد کو وہ بھی بھانپ گئی اور خاموش ہو گئی۔ فمیدہ کو خوش دیکھ کر میں خوش تھا، حالانکہ جتنے کی اس نے خریداری کی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس زمانے میں 20,000 روپے کم نہیں تھے۔ اس نے اتنے کی خریداری کی تھی۔ شام میں جب ابو آئے تو وہ خوشی سے سرشار ایک ایک چیز انہیں دکھاتی جاتی اور قیمت بتاتی جاتی۔ ابو بھی مسکرا رہے تھے۔ میں نے اسے رطب اللسان دیکھ کر باتوں کا رخ موڑ دیا۔ ابو کو مخاطب کر کے کہا، ابو کل آپ تیار رہیے گا، بینک جا کر رقم لانی ہے، مجھے دفتر میں فون کر دینا، میں آدھے دن کی چھٹی کر لوں گا۔ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے دن میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا فمیدہ اور موم سے باتیں کر رہا تھا۔ ابو ناشتے سے فارغ ہو کر جا چکے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فمیدہ نے ریسیور اٹھایا، پھر میری طرف بڑھا کر بولی، آپ کا فون ہے؟ میں نے ریسیور لے کر پوچھا، جی فرمائیں۔ دوسری جانب سے بتایا گیا کہ میں منی چینجر سے بول رہا ہوں، آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر دفتر آ جائیں۔ جی اچھا، کہہ کر میں نے لائن ڈسکنیکٹ کی۔ پھر ابو کو فون کیا کہ وہ تیار رہیں، ہم ان کے آفس آ رہے ہیں۔ فمیدہ تو گویا انتظار میں تھی۔ اس نے شور مچا دیا کہ امی آپ بھی تیار ہو جائیں، ہم سب مل کر ابو کے آفس چلیں گے۔ موم اور فمیدہ کو لے کر میں باہر آیا اور ٹیکسی لے کر پہلے ابو کے آفس پہنچا، وہاں سے ان کو ساتھ لے کر منی چینجر۔ ان لوگوں نے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد کہا، اتنی بڑی رقم آپ لے کیسے جائیں گے؟ آپ ایسا کریں کہ 5 لاکھ تو نقد دے دیں، باقی اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ کہہ کر میں نے ابو کا اکاؤنٹ نمبر دوبارہ بتا دیا۔ اس نے لندن سے آئے فیکس نمبر میں درج اکاؤنٹ نمبر سے نمبر ملایا اور پھر اس نے اپنے آدمی کو بھیج کر اسی وقت ڈرافٹ بنوا دیا۔ رقم لے کر ہم باہر آئے اور ابو کی کار میں سوار ہو کر طارق روڈ پہنچے۔ شو روم والا کاغذات وغیرہ تیار کرا کر انتظار کر رہا تھا۔ باقی کی پیمنٹ لے کر اس نے ضروری کاغذات اور چابی دے دی۔ اس بار میں نے ڈرائیونگ خود سنبھالی۔ میرے برابر میں فمیدہ آ گئی اور پیچھے موم بیٹھ گئی۔ ابو اپنی کار میں جا بیٹھے۔ ہم سب وہاں سے کلفٹن پہنچے۔ کافی دیر وہاں کی سیر کی۔ پہلی بار کیمل کی سواری کی۔ گیلی ریت پر فمیدہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ کافی سارا وقت گزارا، پھر واپس گھر آ گئے۔ کھانا ہم نے باہر ہی کھایا تھا۔ وہ دن فمیدہ کی خوشی کا دن تھا۔ گھر آ کر اس نے کم سے کم 10 سہیلیوں کو فون کر کے بتایا کہ اس نے انٹیگرا لی ہے۔ اگلے دن جب فمیدہ کے کالج جانے کا وقت ہوا تو اس نے کہا، بس اب اٹھ جائیے، مجھے کالج پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اسے ساتھ لے کر جب میں نکل رہا تھا تو موم سے کہا، موم آپ فکر نہیں کریں گی، مجھے کچھ کام ہے۔ اس شیطان کی خالہ کو کالج چھوڑنے کے بعد میں 1-2 جگہ جاؤں گا، واپسی میں 3-4 بجے اسے کالج سے لیتا آؤں گا۔ فمیدہ کو کالج چھوڑنے کے بعد میں نے سوچا کہ فاطمہ کی طرف جاؤں۔ اس کا کارڈ اب تک جیب میں پڑا تھا، مگر ارادہ بدل دیا اور کار کا رخ ڈیفینس کی طرف موڑ دیا۔ جس وقت میں خالہ کے گیٹ پر پہنچا
اتفاق کی بات ہے کہ امبر گھر سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے نزدیک جا کر کار روک دی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور مجھے دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ آج راستہ کیسے بھول پڑے؟ وہ حسین تھی، معجبین تھی، اس کی ہر ادا میں ایک وقار تھا۔ میں نے لندن کی سڑکوں پر، ہوٹلوں میں، ریستورانوں میں، محفلوں میں، پارٹیز میں لڑکیوں کو نیم برہنہ ہی دیکھا۔ ایسے نظاروں کا عادی تھا، مگر یہ گوہرے نایاب جو سیپ میں بند ہوتے ہوئے بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، سر تپا ڈکی ہوئی تھی، صرف ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں انگلی پکڑو تو پہنچی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسکارف سے ڈھکے ہوئے سر اور بڑے سے دوپٹے میں چھپا جسم میرے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ ایک دوست کے یہاں جانا ہے، گزری تک۔ اس کی نظریں اٹھی، میری نظروں سے ٹکرائیں اور جھک گئیں۔ ان شرمگی آنکھوں میں میرے لیے ناپسندیدگی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنا رخ ادھر سے موڑا نہیں۔ اپنائیت سے بولا، اگر کہو تو چھوڑ دوں؟ مجھے تو اعتراض نہیں ہے، مگر دروازے تک آ کر گھر میں نہ جانا کیا اچھی بات ہوگی؟ پھر کسی دن، آج یوں کچھ کام بھی ہے۔ میں نے بہانہ بنایا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کھلے ہوئے پھول کی طرح لگی تھی اور میں بورا بن جانے کو بےتاب ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینے کو دل کہنے لگا تھا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ ابو سے کہوں گا، یقیناً انہیں بھی میرا خیال پسند آئے گا۔ اس طرح میرا رشتہ پاکستان سے مزید مضبوط ہو جائے گا، بلکہ پختہ ہو جائے گا۔ ابھی میں اسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ بولی، کار کس کے لیے آئے؟ آج ہی لی ہے۔ ابو کی کار لینا مناسب نہیں لگ رہا تھا، انہیں بھی تو ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس لیے یہ خرید دی۔ جب تک پاکستان میں رہوں گا استعمال کروں گا، پھر یہ فمیدہ کے کام آئے گی۔ میں نے کہا، وہ امبر جو اس دن پیٹر پیٹر بول رہی تھی، وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اسے چپ چپ دیکھ کر مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا اور کھل بھی رہا تھا کہ میں اسے اسی روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، بولتی ہوئی مینا کی طرح۔ اسی لیے میں بول اٹھا، اس طرح خاموش رہو گی تو کیا میں یہاں بھی خالہ کو کھینچ لوں؟ وہ سامنے رہتی ہیں تو انہیں چھیڑنے کا دل آپ ہی آپ کرتا ہے، وہ کہہ کر کھلکھلا اٹھی۔ مجھے یہاں کے علاقوں کی پہچان نہیں ہے، اس لیے راستہ بتاتی رہیں گی، ورنہ کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا۔ بس سیدھے چلتے رہیں۔ اس نے اتنا کہہ کر پوچھا، تو کیا واقعی آپ واپس چلے جائیں گے؟ میری نیشنلٹی برٹش ہے، میں یہاں زیادہ دن رک بھی تو نہیں سکتا۔ میرے لہجے میں مایوسی کا عنصر درایا تھا۔ کوئی روکے تو بھی نہیں؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، تب سوچنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ روکنے والی شخصیت کس وجہ سے روک رہی ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور ہنستے ہوئے بولا، ارے سامنے دیکھیں، ورنہ روکنے کا ابھی انتظام خود ہو جائے گا۔ کسی کی کار آپ کی کار سے آ ٹکرائے گی یا آپ کی کار اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے کے لیے بڑھ جائے گی۔ رہا سوال روکنے کا، تو بس اتنا کہوں گی کہ روکنے والے کا ارادہ نیک ہی ہوگا، تبھی تو وہ روکنا چاہے گا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے عجیب سا حجاب اس کے چہرے سے چھلک اٹھا تھا۔ یہ انداز مجھے کچھ زیادہ ہی پسند آیا تھا۔ لندن کی لڑکیوں میں، خصوصاً برِ صغیر کی لڑکیوں میں بھی اب یہ انداز حیا ناپید ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب تک میں نے کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی، یا پھر اس لیے دلچسپی نہیں لی کہ اب تک لڑکی کا ایک ہی تصور میرے ذہن میں تھا، ایک ہی چاہت تھی کہ میری بھی کوئی بہن ہو، اور یہ آرزو اب مٹ گئی تھی۔ پھر پہلے جیب خالی ہوا کرتی تھی، مگر اب نہیں۔ پیٹ میں روٹی ہو تب عشق کی سوجتی ہے، اور وہ وقت آ گیا تھا۔ اسی لیے میرے دل میں بھی عشق کا دیپ جگمگانے لگا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا، اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاؤ تو کیا تم میری پیشکش پر غور کرو گی؟ آپ بھی کیا یاد کریں گے کسی سخی دل سے پالا پڑا ہے؟ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں تیار ہوں۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ سامنے ہی ایک اچھے ریسٹورنٹ کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے کار روک دی اور پھر نیچے اتر گیا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، زہے نصیب آپ نے میری دعوت قبول کی۔ وہ نیچے اتری اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ باتیں بھی بہت اچھی کرتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں آنے سے قبل صداکاری کرتے رہے ہیں۔ ویسے شاعری وغیرہ سے بھی شغف ہے کیا؟ ابھی تو اردو بھی صحیح نہیں، شاعری کیا خاک سمجھوں گا؟ میں نے ہنس کر کہا اور اندر داخل ہونے کے لیے ہوٹل کے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ مجھے اس کا یوں ساتھ چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہم دونوں ڈائننگ روم میں آئے اور ایک خالی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ بیرے کو آرڈر نوٹ کرانے کے بعد میں نے پوچھا، ایک بات بتاؤ گی؟ جی فرمائیں۔ اس نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بھئی ہم ٹھہرے لندن والے، مغربی معاشرے کے پروردے، اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے رک کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں
اس کے ہونٹوں پر پیاری سی شرمیلی سی مسکراہٹ کھل گئی، مگر فوراً ہی وہ اپنے پرانے انداز پر لوٹ آئی۔ شوخ لہجے میں بولی، ملاقات کو بھی 2-4 دن ہوئے اور اظہار عشق بھی کر بیٹھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں چور ہوں۔ خود میں سکڑ گیا کہ خواہ اظہار کر بیٹھا۔ شاید میرے چہرے پر دل کی کیفیت ابھر آئی تھی۔ اس کی نگاہوں نے بانپ لیا کہ میں شرمندہ ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، ارے آپ تو شرمانے لگے۔ پھر اس نے ہلکے سے کہکا لگایا اور بولی، میں تو آپ کو چھیڑ رہی تھی تو گویا آپ کو برا نہیں لگا؟ ضرور برا لگا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، پہلے یہ تو پوچھئے کیا برا لگا ہے؟ برا یوں لگا ہے کہ آپ نے اظہار کرنے میں اتنی دیر لگا دی، لندن کی ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو پیچھے چھوڑ گئے۔ میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ یقین کریں، میں جیسے ساتھی کی تمنا کرتی ہوں آپ بالکل ویسے ہی ہیں، کہہ کر اس نے نظریں جھکا لی۔ واہ، گویا دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ جی ہاں، اور اس کا اظہار میں نے فہمیدہ سے بھی کر دیا ہے۔ تبھی فہمیدہ بار بار مجھے آپ کا نام لے کر چھیڑ رہی تھی۔ ہاں، اس سے میں کوئی بات نہیں چھپاتی، یہ بات بھی اسی وقت بتا دی تھی کہ آپ مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ گویا کہ میرے راستے میں اب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جی نہیں، یہ پاکستان ہے، یہاں پریشانیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، اور جائیے میں نہیں بتاتی، آپ خود سمجھ لیں، کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار حیا کی لالی اس قدر گر آئی تھی۔ میں بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بیرے کو بل لانے کا اشارہ کیا اور پلیٹ میں بچی چیزوں پر نظر دوڑاتا ہوا میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ پاکستان کی لڑکیاں اتنا آگے بڑھ چکی ہیں۔ اسے گھر چھوڑ کر میں واپس کالج کی طرف چل پڑا۔ فہمیدہ کو بھی لینا تھا۔ ڈھیر سارا وقت تیزی سے گزر گیا تھا۔ کراچی کی بے ہنگم ٹریفک میں کار چلانا آسان نہیں ہے، پھر بھی میں اندازے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔